میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ زراعت پاکستان کا مستقبل ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کیونکہ یہ جو زراعت ہے وہ پوری دنیا کا اس وقت ایگریکلچر جو ہے وہ فیوچر ہے۔ اور جب ہم پاکستان کی ان اسپیسیفک بات کرتے ہیں تو تین چیزیں بڑی عیاں ہیں، جس کے اندر ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں اور سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر جو آج ہماری آبادی ہے اس سے آبادی زیادہ ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا بڑا شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اربنائزیشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ تو جب ہماری آبادی بھی بڑھے گی، ایریبل لینڈز بھی کم ہوں گی، تو فوڈ سیکیورٹی کا جو چیلنج ہے وہ شدید سے شدید ترین ہوتا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ تو جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ جانوروں کی خوراک کا بھی حصہ ہے اور انسانوں کی بھی خوراک کا حصہ ہے۔ تو آج ہم نے یہ اس چیز کا جو ہے وہ تعین کرنا ہے یا اس کی بیس لائن سیٹ کرنی ہے کہ کیسے ہم اپنی ایگریکلچر کو بہتر کریں تاکہ ہم آنے والے ٹائم میں جو اینیمل بیسڈ پروٹین ہے، جو گروئنگ پاپولیشن ہے، اس کے لیے اس کو جو ہے وہ جو اس کی اویلیبلٹی ہے اس کو ہم جو ہے وہ تیار کر سکیں، اور جو ہماری غیر آباد جو علاقے ہیں جیسے کہ 18 ملین یا 19 ملین ایکڑز لینڈ ہماری اویلیبل ہے اس کو آباد کریں، اس کو ہم ماڈرن جو فارمنگ سسٹم یا ایگریکلچر ٹیکنالوجی انویژنس کے ساتھ آگے گرو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری اینیمل بیس پروٹین ہے جس کے اندر لائف سٹاک ہے یا فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے کیا مسائل ہیں۔ دیکھیں اس وقت ہر گھر کا آغاز صبح ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ سے ہوتا ہے جس کے اندر لائف سٹاک بھی ہے، اور باقی آنے والے دن کے اندر ہماری فشریز بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج جو ہم سمجھتے ہیں وہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس پیچھے ایگریکلچر کے اندر ایسی کموڈیٹیز کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا جو کہ آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کم کر سکیں۔ ہم تمام لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے لائف سٹاک گرو کرنا ہے یا فشریز گرو کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں پروٹین سورسز چاہیے ہوں گے، انرجی سورسز چاہیے ہوں گے۔ وہ کہاں سے آنے ہیں؟ وہ ہمارے تمام کے تمام ایگریکلچر سے آنے ہیں، اور اگر وہ ہمارے امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو کیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا اس چیز کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کو خالص اور سستا دودھ دیں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو صرف ایک جو ہے خام خیالی کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہوگی، کیونکہ جب تک فارمر کو چیزیں اس کی ان پٹ کاسٹ جب تک وہ کنٹرول پرائس پہ نہیں ملے گی، وہ کیسے اپنی پروسیسنگ کاسٹ کو کم کر کے اینڈ پروڈکٹ کی پرائس کو بہتر کر سکتا ہے؟ تو یہ ہمیشہ ہی ایک جو بارگین رہے گا کہ کیا فارمر اپنی پرائس کو کم کر سکتا ہے۔ وہ اسی صورت میں کم ہو سکتا ہے کہ جب یہاں پہ ہم سویا بین کو پاکستان کے اندر گرو کریں، ہم باقی پروٹین جو سورسز ہیں جس کے اندر ریپ سیڈ ہے، کنولا میلز ہیں، ان کو گرو کریں۔ کیا ہمارے جو ارد گرد کے ممالک ہیں کیا وہ وہاں پہ یہ تمام چیزیں گرو نہیں کر رہے؟ ہم کیوں نہیں گرو کر سکتے؟ جیسے خالد صاحب نے بتایا کہ R&D اور ڈیٹا یہ دو بیسک اکائی ہیں کسی بھی سسٹم کو گرو کرنے کے لیے، خواہ وہ بزنس ہو خواہ وہ فارمنگ ہو، اس کو بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے توسط سے میرا یہ سوال ہے کہ لائف سٹاک خواہ وہ KPK کا ہو یا پورے پاکستان کا ہو یا کسی جگہ پہ، کیا ہمارے پاس اینیمل سینسز یا اینیمل ڈیٹا موجود ہے؟ ہمارے پاس کیا پروڈکٹیوٹی ییلڈز ہیں؟ ہمارے پاس کیا خوراک کا نظام ہے؟ اور اس دودھ کو جو ہم فارمر سے لے رہے ہیں اس کے سپلائی چین میکانزمز کیا ہیں؟ کیا ہم ویلیو ایڈڈ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ فارمر کو دو چار پیسے بچیں، اور جو عوام الناس ہے جس کا بیسک رائٹ ہے، کیونکہ دودھ ایک عام کموڈیٹی ہے، تو اگر اس کو یہ اویلیبل نہیں ہوگا تو ہم جو سٹنٹڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں، جو پروٹین ڈیفیشنسی کی بات کرتے ہیں، وہ کہاں سے پوری ہونی ہے؟ تو یہ چیزیں آپس میں بڑی لنک ہے۔ اسی طرح ہم جب فشیز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کے اوپر میرا یہ بلیو ہے، اور ہم تمام فارمر یہ جانتے ہیں کہ فش از اے فیوچر پروٹین۔ اس کی جو بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اس کی جو پروٹین کوالٹی ہے وہ بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بڑی اہم ریزن ہے کہ اس کا کلائمیٹ کے اوپر بہت کم امپیکٹ ہے۔